نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ناظرین، میں حافظ محمد حسن رضا ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ہیلپ ود حافظ محمد حسن رضا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رہن مارٹگیج۔ سب سے پہلے ہم اس کی تعریف جو ہے قانون انتقال جائیداد میں وہ دیکھتے ہیں۔ دفعہ 58A جس میں بیان کیا گیا ہے کسی جائیداد غیر منقولہ میں قرض کے حصول کی غرض سے کسی مفاد کی منتقلی کو رہن کہتے ہیں، یا وہ رقم قرض کی صورت میں دی جائے جو مستقبل کا یا موجودہ قرضہ ہو سکتا ہے، یا کسی معاہدہ کی تکمیل جس سے ایک مالی ذمہ داری پیدا ہو رہن کہتے ہیں۔ اس میں ہے ناظرین کہ جب ایک شخص جو ہے رقم کے حصول کے لیے اپنی جائیداد کسی دوسرے شخص کے پاس بطور ضمانت رکھ دیتا ہے تاکہ جو رقم قرض لے رہا ہے اس کی واپسی کو یقینی بنایا جا سکے، تو اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جو راہن ہے وہ پابند ہو جائے اور مرتہن جو ہے وہ بے فکر ہو جائے کہ میں جو رقم بطور قرض دے رہا ہوں وہ مجھے بر وقت واپس مل جائے گی۔ تو ایسا جو عمل ہے وہ رہن کا عمل کہلاتا ہے۔ ایسی جو جائیداد ہے وہ بذریعہ فروخت یا نیلام رقم جو ہے زر رہن اس کی واپسی کو یقینی بناتی ہے۔ اس میں ایک امر جو ہے وہ یہ پوشیدہ ہے کہ جب کسی شخص کو کسی غرض کے واسطے رقم کی ضرورت پڑے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا جو یہ مشکل وقت ہے یہ بھی کٹ جائے اور میری جائیداد جو ہے یہ بھی فروخت نہ ہو۔ تو ایسی صورت میں وہ کسی ایسے شخص سے جو اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے تیار ہو جائے اس سے وہ رابطہ کرتا ہے اور اسے گارنٹی کے طور پر اپنی جائیداد جو ہے وہ رہن دے دیتا ہے اور اس سے وہ رقم حاصل کر لیتا ہے۔ جب تک وہ رقم واپس ادا نہیں کرتا تب تک وہ پراپرٹی جو ہے بطور رہن پڑی رہتی ہے اور اس پر ایک بار آ جاتا ہے۔ جو ہی رقم جو ہے وہ ادا ہوتی ہے تو اسی وقت اس پر جو رہن کا بار ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اسے فک کروا دیا جاتا ہے۔ اس تمام عمل کو رہن کا عمل کہتے ہیں۔ یہ جو رہن کا عمل ہے اس میں کچھ ٹرمز استعمال کی جاتی ہیں جن کو بھی یہاں پر بیان کر دینا بہتر ہے، کیونکہ آج سے ہمارا انشاءاللہ رہن پر موضوع چلے گا۔ اس میں آئندہ ہم اس کی اقسام وغیرہ جو ہے وہ بیان کریں گے۔ تو اس میں یہ جو رہن کا جو عمل ہوتا ہے اسے عمل رہن کہتے ہیں، یعنی مارٹگیج۔ اور جو جائیداد بطور رہن حوالے کی جاتی ہے اسے جائیداد مرہونہ یعنی مارٹگیج پراپرٹی کہا جاتا ہے، اور جو شخص رہن حوالے کرتا ہے اسے راہن یعنی مارٹگیجر کہتے ہیں، اور جس کے پاس پراپرٹی جو ہے وہ بطور رہن رکھی جاتی ہے اسے مرتہن یا مارٹگیجی کہتے ہیں۔ جو رقم قرض کے طور پر لی جاتی ہے اور اس کے عوض میں جائیداد رہن رکھی جاتی ہے اسے زر رہن یعنی کہ مارٹگیج منی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس تمام عمل کو مکمل کرنے کے لیے ضبط تحریر میں لانے کے لیے اگر کوئی دستاویز تیار کی جائے تو اسے دستاویز رہن کہتے ہیں، جسے انگلش میں مارٹگیج ڈیڈ کے نام پر جانا جاتا ہے۔ اس میں ہم ایک مثال جو ہے
وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں کہ اے جو ہے وہ اپنا مکان 5 لاکھ روپے کے قرض کے طور پر بی کے پاس رہن کر دیتا ہے، اور شرط یہ طے پاتی ہے کہ اے جو ہے 5 سال میں قرض کی رقم ادا کر کے مکان واگزار کروا لے گا، اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو بی کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ جائیداد فروخت کر کے قرض کی رقم وصول کرے۔ یہ رہن ہے۔ اس کے لیے عدالت عظمیٰ پاکستان جو ہے ان کا ایک فیصلہ ہے PLD 1966 سپریم کورٹ صفحہ 267 پر، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب ایک رہن قائم ہو جاتا ہے تو اس کے خاتمہ تک اس کا وجود برقرار رہتا ہے، خواہ ایسا خاتمہ قانون کے عمل کے ذریعے ہو یا فریقین کے درمیان کسی معاہدہ کے تحت ہو، اور اگر قانون میعاد سماعت 1908 کے تحت مقررہ مدت تک واگزار نہ ہو تو ملکیت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں جو ڈیڈ تیار کی جاتی ہے اس میں ٹائم جو ہے وہ مقرر کر لیا جاتا ہے جس کے تحت قرضہ جو ہوتا ہے وہ واپس کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ عدالت عظمیٰ پاکستان نے PLD 1966 سپریم کورٹ صفحہ 267 پر قرار دیا ہے کہ حقیقت میں یہ راہن ہے جس کو رقم کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ مرتہن کے مفاد میں تسلیم میں شرائط تسلیم کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع رہن، کہ جس کے تحت کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی پراپرٹی جو ہے وہ رہن رکھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور مرتہن اسے رقم دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس میں شرائط طے پا جاتی ہیں کہ اتنی رقم اتنے زر سود یا منافع کے عوض پر اتنے عرصے کے لیے دی جا رہی ہے۔ تو جو رہن کی اقسام ہیں وہ انشاءاللہ العزیز آئندہ ہم بیان کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو رہن کا عمل جو ہے اس کی ابتدائی طور پر سمجھ آ گئی ہوگی اور ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو پسند کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور ان دوستوں کے ساتھ جو علم سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے شوق رکھتے ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو اور ان کے سوالات ہم تک پہنچے اور ان کے ہم جواب دے کر مزید علم کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم۔